ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستانی فنپاروں کی نمائش منظر کا دورہ کروایا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے مابین غیر روایتی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ امیر قطر اور قطر میوزیم کی چیئرپرسن نے دوستانہ ماحول میں وزیر اعظم کو فن پارے دکھائے۔ امیر قطر اور قطر میوزیم کی چیئرپرسن نے نمائش کے منتظمین اور پاکستانی فنکاروں سے تعارف کروایا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا منظر آرٹ گیلری کے انعقاد اور پاکستانی فنکاروں کی پذیرائی پر شکریہ ادا کیا۔ اس نمائش کا انعقاد پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ پاکستانی فنپاروں پر مبنی منظر آرٹ گیلری کا قیام مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے دورے میں معروف پاکستانی معمار نیّر علی ڈاڈا، پاکستانی مصوروں، فوٹوگرافرز، خطاط اور دیگر فنکاروں سے ملاقات کی۔ نمائش میں 1940 سے لے کر اب تک کے پاکستانی مصوری، فوٹوگرافی، مجسمے اور دیگر فن پارے شامل ہیں۔ پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کو خط۔ امریکی کانگریس ارکان کے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ خط میں نون لیگ اور اتحادی جو ارکان ہیں ان کی جانب سے لکھا گیا اور بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ کسی ملک کے ارکان کو اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے، یہ اس خط میں لکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 19واں اجلاس۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی پنجاب روڈز سیفٹی اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ پی آر ایس اے روڈز سیفٹی، وہیکل سیفٹی اور ڈرائیونگ ٹریننگ سکول کے لیے اقدامات کرے گی، جبکہ پی آر ایس اے روڈز کی سٹینڈرڈائزیشن کا اہتمام بھی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتی عبادت گاہوں کی بحالی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فنکاروں کے لیے آرٹسٹ خدمت کارڈ کی گرانٹ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم مریم نواز نے فنکار کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے جامع پالیسی بھی طلب کر لی ہے۔ میڈیا کے واجبات کی بروقت ادائی کے لیے فول پروف سسٹم واضح کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سپر سیڈرز کاشتکاری کے لیے بڑا منصوبہ، کسان کارڈ سے 10 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ مخالف کی ہیڈ لائن ہوتی ہے چیف جسٹس کو نہیں مانتے، اگلے دن تقریب حلف برداری میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مخالفین اب باتیں کرنے لگے ہیں کہ پنجاب آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مار دو، جلا دو، بد تہذیبی کرتے ہیں۔ وہ کالا شاہ کا حکومی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے۔ چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی، وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی حلف کی تقریب کے اندر۔ ہمارے جو مخالفین ہیں اب وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ پنجاب کو دیکھو، ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے، ہر روز کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، وہ صرف یہ جلسہ کر لو، یہ حملہ کر دو، یہ جلا دو، مار دو، ہٹا دو، بدتمیزی، بد تہذیبی، کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا، کیونکہ کام کرنا اور مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے مخالفین یا مسلم لیگ نون کی نقل کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی۔ حکومت میں آئے تو فتنہ، فساد، گالی گلوچ، الزامات، کارکردگی صفر۔ بھائی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنا کبھی بھی۔ صدر آصف زرداری کا گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پہنچنے پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہو گیا۔ صدر آصف زرداری کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق صدر آصف زرداری کے پاؤں پر پلاسٹر کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف زرداری گھر منتقل ہو چکے ہیں اور ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کیا گیا ہے۔ بنو کے علاقے بکاکیل میں شہید ہونے والے میجر عاطف خلیل سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عاطف خلیل کو صدنوتی آزاد کشمیر میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نائک آزاد اللہ کرک اور لانس نائک غضنفر عباس کی ضلع لیہ میں تدفین ہوئی۔ میجر عاطف خلیل کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی۔
پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار نے خلیج عدن میں 23 ایرانی ماہی گیروں کو بچا لیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا پی این ایس ذوالفقار کو ایرانی ماہی گیر کشتی المحمدی کی جانب سے ہنگامی مدد کی کال موصول ہوئی۔ ایرانی کشتی نے ایک رکن کے شدید زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ انجن خراب ہونے کی اطلاع دی۔ پی این ایس ذوالفقار کے عملے نے ماہی گیروں کو طبی اور ٹیکنیکل مدد فراہم کی اور انجن کی مرمت کی۔ تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کے جہاز سمندر میں متاثرہ بحری جہازوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی آپریشن بحری جہازوں کی حفاظت اور سلامتی کے حوالے سے پاک بحریہ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک بحریہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے تعینات ہے۔ تو جناب، امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ قبل از وقت ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے اور اعداد و شمار کے مطابق اب تک 4.5 کروڑ سے زائد ووٹرز قبل از وقت ووٹنگ میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی 7 سوئنگ سٹیٹس میں ووٹنگ کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے نیو یارک سے بیورو چیف دنیا نیوز حسن رضا۔ امریکی صدارتی انتخابات سے قبل از وقت ووٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب تک کی ریکارڈ کے مطابق جو کہ نیو یارک جو ہے حکام اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کے جو بورڈ حکام جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق 4.5 کروڑ سے زائد جو ہے قبل از وقت ووٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ جو اگر دیکھا جائے تو جو 7 پانسا پلٹ ریاستیں کہلاتی ہیں وہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ مارجن دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ جو ریپبلکن ہے وہ آگے دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح پینسلوینیا میں صنعتی علاقے اور دیہی آبادی جو ہے وہ یہاں پر اس کی بنا پر یہاں پر ووٹرز کی رائے میں مختلف وقتوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں اور یہاں پر 19 جو ہے الیکٹورل ووٹ ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریاست کہلاتی ہے کیونکہ یہاں پہ صنعتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے دیہی آبادی اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح مشیگن کی اگر بات کی جائے یہاں پر 15 جو ہے وہ الیکٹورل ووٹ ہے۔ یہاں پر آٹو موبائل صنعت کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر مزدور طبقے کے ووٹ کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی بڑی تعداد ہے جس کی وجہ سے سیاسی جھکاؤ میں جو ہے وہ کافی تبدیلیاں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح وسکونسن جو کہ ریاست ہے یہاں پر 10 جو ہے الیکٹرل ووٹ ہے اور یہ بھی ایک مڈ ویسٹ ریاست کہلاتی ہے اور بنیادی طور پہ یہاں پر ووٹرز کا جھکاؤ کافی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور خاص طور پہ ایروزونا کی اگر بات کی جائے ایروزونا میں وہاں پر 11 الیکٹرل ووٹ ہیں اور یہاں پر حالیہ برسوں میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے درمیان جو ہے وہ کافی سخت مقابلہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح نارتھ کیرولائنا یہاں پر 16 تعداد ہے الیکٹرل ووٹ کی اور اس ریاست کے دیہی اور شہری علاقوں میں ووٹرز کے سیاسی رجحانات میں ایک بہت بڑا مارجن دکھائی دیتا ہے، کافی فرق دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح جارجیا کی اگر بات کریں تو جارجیا میں 16 ووٹ ہیں الیکٹورل ووٹ اور یہ ریاست حالیہ انتخابات میں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹل گراؤنڈ بن چکی ہے اس وقت جو ہے پورے جو ہے صدارتی انتخابات میں جہاں ووٹرز کی رائے میں بڑی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ آج بھی اگر میں دیکھوں نیو یارک میں جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر بھی مختلف جو کمیونٹیز ہیں خاص طور پہ دونوں جو ہے حکام ہیں وہ ان کمیونٹیز سے رابطے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ وزراعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ مخالفین کا کام جھوٹ کی سیاست کرنا ہے۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، ہم سیاسی رواداری پر یقین رکھتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ خاتون جتنی محنت کر رہی ہیں، جتنا کام کر رہی ہیں، دیکھیے 80 کے قریب انیشیٹیوز ایک سال کے اندر، حکومتیں 5 سال کے اندر نہیں کر پاتی، انہوں نے ایک سال کے اندر جو ہے وہ شروع بھی کیے، بہت سارے امپلیمنٹ ہو بھی گئے، بہت سارے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ روڈا کی ایک اسکیم جو ہے وہ جرنلسٹ کے حوالے سے شروع کی گئی تھی، اس کے اندر بہت ساری سیاست ہوئی۔ جو 3200 پلاٹ ہیں الحمدللہ وہ چیف منسٹر صاحبہ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو تقسیم کریں گی۔